بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات کے جوابات لکھنا سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے سوال جو ہے وہ مارکر کے ساتھ یا بلیک رنگ کے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا صاحب دولت اور شہرت کے لیے نہیں لکھتے تھے، وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے تحریر کا کام کرتے تھے۔ یہ جواب آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ کے پین کی سیاہی اچھی ہو، آنسر شیٹ سے دوسری طرف نہ نکلے اور بلو کلر کی ہو۔ دوسرا سوال، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ جواب، مرزا صاحب نے لاہور کے پبلشروں کو کبھی بھی لکھ کر نہ دیا۔ سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی معرکۃ العراق کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ جواب، مذہب اور باطنیت مرزا صاحب کی اہم تصنیف ہے۔ اگر اردو ادب کی 100 بہترین کتابوں کو گنا جائے تو یہ کتاب ان میں ضرور آئے گی۔ سوال، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ جواب، مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ سوال، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ جواب، مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریسی فرائض سر انجام دیے تھے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ جواب، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب، مرزا صاحب نے کہا، آدمی دولت اور شہرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مجھے نہ تو دولت کی تمنا ہے اور نہ شہرت کی خواہش۔ سوال، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ جواب، مرزا صاحب اکہرے بدن کے مالک تھے، رنگ گورا تھا، پیشانی کوشادہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، بوہیں گنی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان کے آدمی تھے۔ سوال، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کیجیے۔ جواب، یاسمین اور خواب ہستی مرزا صاحب کے ناولوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 2، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب، پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس بخاری بڑے ذہین اور قابل تھے، لیکن مرزا صاحب کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ پطرس نے ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا ہوا تھا، مرزا صاحب بھی اس ادبی حلقے میں کبھی کبھی شریک ہوتے تھے اور اپنے علم کے سمندر سے دوسروں کو فیض یاب کرتے تھے۔ ان کی عظمت کے آگے بلند پایا ادیب و شاعر بھی حیران رہ جاتے۔ سوال نمبر 3، عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ جواب، عالم کا مطلب ہے علم والا،
और आलम का मतलब है दुनिया, जहां आलिम के पास इल्म का खजाना होता है जिससे दुनिया फैज़याब होती है। आलिम मर जाए तो इल्म का खजाना भी साथ ही दफन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आलिम की मौत दरअसल एक जहां आलम की मौत होती है। अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और इन सवालात के जवाबात लिखने में आपको कोई दिक्कत बाकी नहीं रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के सालाना पेपर्स में 7 सवाल आते हैं, उनमें से कोई से 5 सवालों के जवाबात आपने देने होते हैं। एक सवाल का जवाब लिखने के 2 नंबर होते हैं। इस तरह से अगर आप 5 सवालों के जवाबात सही लिखते हैं तो आप 10 में से 10 नंबर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस चैनल पर आपके लिए हर सबक का खुलासा, अशार की तशरीह और इक्तबासात की तशरीह, गर्ज के बोर्ड एग्जाम के हर सवाल का जवाब बार बार समझाया जाएगा। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामियों नासर।